السلام علیکم۔ مجھے حیرت تو تھی کہ جگنو نے آخر کون سی جگہ پر مجھے بلایا تھا، جبکہ میرے نزدیک دو ہی جگہیں متوقع ہو سکتی تھیں، ایک تھانہ دوسرا فارم ہاؤس۔ اس تیسری اور نامعلوم جگہ پر پہنچ کر پتہ چلا کہ وہ ایک شاندار بنگلہ تھا، جو شہر کے قدرے مضافات میں نسبتاً پرسکون جگہ پر واقع تھا۔ کئی مرلوں پر پھیلے ہوئے اس وسیع و عریض بنگلے کو دیکھ کر کسی کوٹھی یا حویلی کا ہی گمان ہوتا تھا۔ جلد ہی یہ عقدہ کھلا کہ یہ نظام شاہ کی کوٹھی تھی، جو کینال لاج کے نام سے موسوم تھی، اس لیے کہ اس کی ایک جانب شفاف پانی کی نہر بہتی تھی، جس کے دو رویہ املتاس اور یوکلپٹس کے پیڑ دور تک چلے گئے تھے۔ ایک بجری کی پختہ روش مین گیٹ سے نکل کر تقریباً نصف کلومیٹر بعد شہر جانے والی پختہ سڑک سے جا ملتی تھی۔ کینال لاج کی شان دیکھ کر تو میں چند لحظوں کے لیے مبہوت سا رہ گیا۔ مسلح گارڈز مستعد کھڑے نظر آئے۔ ہمارے لیے انہوں نے فوراً دروازہ وا کر دیا تھا۔ ہم اندر ایک لطیف سی فضا میں جکڑے بڑے سے ہال میں آ گئے، جو خالی تھا۔ وہاں اعلیٰ درجے کا نفیس اور بیش قیمت فرنیچر موجود تھا۔ فرش پر دبیز قالین، سینٹرل اے سی کی ہلکی گونج بھی بھلی لگ رہی تھی۔ نزاکت اور میں ایک صوفے پر دھنس گئے، جبکہ راڑا ایک اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ شاید اندر کسی کو میرے آنے کی اطلاع دینے گیا تھا، لیکن میں سوچنے لگا کہ جگنو نے مجھے یہاں نظام شاہ کی عالیشان کوٹھی میں کیوں بلوایا تھا۔ مبینہ طور پر نظام شاہ وہی سیاسی شخصیت تھی، جس کا چھوٹا بھائی دلاور شاہ جگنو کا پکا اور جگری یار تھا۔ آس پاس کا بنظر غائر جائزہ لینے کے باوصف اس نشستگاہ والے حال کی بیش قیمت اشیاء سے مزین سجاوٹ پر نگاہ ٹھہر ٹھہر سی جاتی۔ دو بیش قیمت مجسمے، دیواروں پر لگی خاندان کے پرکھوں کی رعونت آمیز تصاویر، جن میں کچھ پرانے دور کی بلیک اینڈ وائٹ اور رنگین بھی تھیں، امپورٹڈ شو پیسز بھی، اور نہ جانے کیا کیا۔ رنگین تصویر میں مجھے دو لمبے تڑنگے جوان آدمی پگڑی سی باندھے کھڑے نظر آئے۔ ایک تو چھریری جسامت کا تھا، جبکہ دوسرا کچھ بھاری بھرکم سا تھا۔ ایک نصف بل کا تھا، ماربل کا نفیس سا کشادہ زینہ تھا، جس کے گرد گولڈن براس کی لشکار مارتی ریلنگ تھی۔ یہ زینہ اوپری منزل کو جاتا تھا، جس نے زینے کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیے تھے۔ اس پر مستزاد وہ مجسمے تھے جو زینے کے دونوں سروں پر استادہ تھے۔ زینے کے ہر قدمچے پر دیدہ زیب پودوں کے گملے بھی اوپر چلے گئے تھے، جن میں تقریباً نصف قد آدم بھی تھے۔ چھت بلند تھی اور دل فریب محراب پیش کرتی تھی، جس کے وسط میں خاصے حجم والا فانوس چار چاند لگا رہا تھا۔ اسی اثنا میں ایک ادھیڑ عمر ملازمہ چادر اوڑے نفیس قسم کی ٹرالی دھکیلتی اندر لے آئی۔ اس کی سطحیں تھیں اوپری، درمیانی اور نچلی، تینوں ہی انواع و اقسام کے کھانے پینے کی چیزوں سے لدی ہوئی تھیں۔ اتنے سارے لوازمات و خورد و نوش دیکھ کر جانے کیوں مجھے خفت سی محسوس ہونے لگی، تاہم فخر بھی ہوا کہ میری ایک بڑی جگہ پر کم خاطر مدارت کا سامان نہیں ہوا تھا۔ ظاہر ہے یہ سب جگنو کی وجہ سے تھا۔ بلا شبہ یہاں آ کر مجھے جگنو کی شخصیت اور ذات کا اصل اندازہ ہوا۔ اگرچہ وہ نظام شاہ کے بھائی کا دوست تھا، یہ سب اس کی ملکیت میں تو نہ تھا، مگر پھر بھی دوست کے دوست کی اس طرح خاطر مدارت معمولی بات تو نہ تھی۔ اسی وقت ہولے سے کھنکارنے اور باتوں کی ہلکی گونج ابھری۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ جس اندرونی گوشے کے دروازے سے راڑا اندر گیا تھا، اسی دروازے میں سے تین افراد کو نمودار ہوتے دیکھا۔ ایک تو راڑا اور دوسرا جگنو ہی تھے، جبکہ تیسرا شخص میرے لیے اجنبی تھا، مگر اس کی شخصیت دبنگ اور چال پر تمکنت تھی۔ اس نے ڈبل گھوڑا بوسکی کا بیش قیمت شلوار کرتا اور پیروں میں خصے پہن رکھے تھے۔ کاندھے پر سنہری کڑھائی والی شال تھی، چہرے پر خمدار گھنی مونچھیں اور ہلکی سیاہ داڑھی، آنکھیں بڑی اور چمکدار۔ اس کی عمر مجھے 35-40 کے پیٹے میں ہی لگی۔ اس پر مجھے دلاور شاہ کا ہی گمان ہوا۔ تصویر میں بھاری جسامت کا یہی آدمی تھا جو دبلے شخص کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ یقیناً اس کا بڑا بھائی نظام شاہ ہی ہو سکتا تھا۔ جگنو نے بھی شلوار قمیض زیب تن کر رکھی تھی اور اس کے بائیں بغل سے ہولسٹر جھول رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی جگنو مسکرایا۔ میں ان کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ سلام کیا، جواب ملا۔ مسافے کے بعد جگنو نے پہلے دلاور شاہ اور پھر اس سے میرا تعارف کروایا۔ بیٹھو، دلاور نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے کہا۔ میں ہولے سے شکریہ کہہ کر دوبارہ براجمان ہو گیا۔ تو یہ ہے سہراب، جس کی تو بڑی تعریفیں کرتا ہے۔ دلاور شاہ نے میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تخاطب جگنو ہی تھا۔ جی ہاں شاہ صاحب، جگنو نے ہولے سے کہا۔
اس کے مؤدبانہ انداز سے فوراً ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ دلاور شاہ اور جگنو کے درمیان دوستی والے معاملے سے زیادہ چاکری والا تعلق تھا۔ دلاور شاہ نے بدستور مجھ پر نظریں جمائے ہوئے گمبھیر سی ہمکاری بھری۔ لگتا تو ہے سہراب۔ میں چپ رہا۔ لو نوجوان، تم نے ابھی تک کسی شے کو ہاتھ نہیں لگایا، کچھ کھاؤ نا، دلاور بولا۔ مجھے اس کا انداز دوستانہ اور بھلا لگا۔ شکریہ جناب، آپ نے بلا وجہ اتنا تکلف کر دیا، میں نے ہموار لہجے میں کہا۔ تکلف کیسا؟ تم جگنو کے دوست ہو، اور جس طرح اس نے میرے سامنے تمہاری تعریفیں کی ہیں، لگتا ہے ہمارا کوئی جگنو جیسا ہی ایک اور جیدار دوست پیدا ہو چلا ہے۔ اس کی گفتگو کا انداز بہت اچھا تھا، اس میں ذرا بھی غرور نہ تھا، تمکنت اپنی جگہ، مگر لہجہ قدر شناسی کا شائبہ دیتا تھا۔ روایت تھی، اس لیے ہلکا پھلکا کھانا شروع ہوا۔ چائے کے دوران میں نے بھی دلاور شاہ سے ملاقات کو اپنے لیے خوشی کا لمحہ قرار دیا۔ وہ بولا، جگنو میرے لیے بھائیوں جیسا دوست ہے، بچپن کا سنگی، جانثار، اور خیر۔ دلاور شاہ کہتے کہتے رکا، تخاطب میں ہی تھا۔ مجھے افسوس ہوا کہ اس کے بڑے بھائی کا بڑے بہیمانہ اور بزدلانہ انداز میں قتل ہوا۔ اس کا یقین کی حد تک شبہ تم پر ہی تھا، یا یہ تمہیں ملوث سمجھ رہا تھا، مگر اس نے مجھے تمہارے بارے میں سب بتا دیا تھا کہ وہ اس کی غلط فہمی تھی، کیونکہ تم نے بعد میں اپنی جان پر کھیل کر بہادری سے کچھ دشمنوں کا مقابلہ کیا تھا۔ یہ تمہاری بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کافی رہا۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہوا، پھر بولا، اب یہ میری بھی ذمہ داری بن چکی ہے کہ عدیل کے قاتلوں کو انجام تک پہنچا کر رہنا ہے۔ جی میں سمجھ رہا ہوں، میں نے ہولے سے کہا، اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ معاملہ روایتی انداز میں پولیس کو بے شک دے دیا گیا ہے، مگر در پردہ یہ لوگ ذاتی طور پر ہی عدیل کے قاتلوں سے نمٹنے کا پختہ ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ یہی میں بھی چاہتا تھا۔ اب تمہارا لائحہ عمل کیا ہے؟ کوئی منصوبہ، کوئی راستہ ان قاتلوں تک پہنچنے کا؟ دلاور شاہ نے اپنی بات ختم کی اور اسی وقت ایک خدمتگار اندر داخل ہوا۔ اس نے تانبے کے پیندے والا ایک نہایت دیدہ زیب سا حقہ سنبھال رکھا تھا، جو اس نے فدویانہ احترام سے دلاور شاہ کے صوفے کے قریب رکھ دیا اور جھک کر نیں تھما دی۔ حقہ تازہ تھا۔ دلاور شاہ نے ایک کش لیا، نفیس قسم کے تمباکو کی خوشبو فضا میں پھیلی اور ہلکا سا دھواں اٹھا، پھر ختم ہو گیا۔ میں نے اس کے سوال کے جواب میں بات شروع کی۔ میں نے اپنے منصوبے پر آج سے ہی سٹارٹ لے لیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم بہت جلد عدیل کے قاتلوں تک پہنچ جائیں گے۔ میری بات پر دلاور شاہ نے اپنے قریب بیٹھے جگنو سے استفساریہ کہا، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ جی شاہ جی، یہ اب بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ وہ تو میں نے اسے جانے کا کہہ دیا تھا، ورنہ تو اس نے جب تک ان قاتلوں کا سراغ نہیں لگا لینا تھا میرے پاس سے جاتا نہیں۔ جگنو نے مجھ پر فخریہ نگاہ ڈالتے ہوئے دلاور سے کہا، شاوا، پھر کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ پولیس تھی شاہ جی، میں نے بھی ناچار جگنو کے انداز میں ہی دلاور شاہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ پولیس؟ وہ کیسے؟ بات صرف عدیل کے قاتلوں کی نہیں ہے، معاملہ اس سے بھی آگے کا اور خاصا گمبھیر ہے۔ میں نہیں سمجھ رہا، کھل کے بولو۔ میں بتاتا ہوں، جگنو نے مداخلت کی۔ دراصل میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ ہم سب لوگ گڑھ مولا گئے تھے، وہاں کے اور وہاں سے واپسی کے حالات سے بھی آپ کو آگاہ کر دیا۔ اب اپنے سہراب کا خیال ہے، بلکہ اسے یقین ہے کہ باؤ عدیل کے قتل میں گڑھ مولا کے بانڈیل سائیں کا بالکل بھی ہاتھ نہیں ہے۔ یہ کوئی اور ہی خطرناک اور پراسرار گروہ لگتا ہے، جس سے کسی بات پر باؤ عدیل کی دشمنی یا کوئی انبن سی ہو گئی تھی، جس پر ان بدبختوں نے اس غریب کو ڈکیتی کا رنگ دے کر مار ڈالا۔ کون سا گروہ ہے یہ؟ اس کا کھوج لگا؟ دلاور شاہ نے درمیان میں سوال کیا۔ ابھی نہیں، مگر اپنے سہراب نے اسے کالی لہر والا گروہ کا نام دیا ہے۔ جگنو نے آخر میں میری جانب دیکھا۔ کالی لہر؟ دلاور شاہ حیرت تلے بڑبڑایا، یہ کیا بلا ہے؟ یہ کوئی بلا ہی لگتی ہے شاہ جی، جگنو بے تاثر مسکراہٹ تلے بولا۔ تم بتاؤ۔ شاہ جی نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ابھی تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ لوگ کون ہیں اور کیا عزائم رکھتے ہیں، البتہ جرائم پیشہ تو ضرور ہیں۔ تم نے کسی انگوٹھی کا ذکر کیا تھا۔ شاہ جی کو جیسے کچھ یاد آیا اور اس نے سوالیہ نظروں سے جگنو کی طرف دیکھا تو وہ میری جانب اشارہ کرتے ہوئے جواب میں بولا، وہ اس کے پاس ہے۔ وہ انگوٹھیاں جو اب تک میرے قبضے میں تھیں اپنی جیب سے ایک نکال کر ہتھیلی پر رکھ کر شاہ جی کے سامنے کر دی۔ شاہ جی نے متحیرانہ نظروں سے وہ اٹھا کر جب اپنے ہاتھ میں لی اور غور سے دیکھا تو میں نے اس کے چہرے پر یکایک ایک تغیر کے سے آثار محسوس کیے۔ پرسوچ سناٹوں کے تاریک سائے سے اس کے چہرے پر حاوی ہو گئے۔
یوں جیسے وہ کسی گمگشتہ تناظر میں کچھ اخذ کرنے کی سعی کر رہا ہو۔ یہی نہیں بلکہ کچھ ایسا بھی لگا جیسے وہ آج پہلی بار اس انگوٹھی کو نہیں دیکھ رہا۔ تب پھر گویا بے ساختہ ہی اس کے منہ سے برآمد ہوا، یہ ایسی تو انگوٹھی میں نے بہو نظام کے پاس بھی دیکھی تھی۔ اس کی بات نے جیسے میری سماعتوں پر دھماکہ کر دیا۔ جگنو کی آنکھیں بھی پھیل سی گئیں۔ ہم نے کچھ کہنا یا پوچھنا چاہا مگر دلاور شاہ نے ہمیں اشارے سے خاموش رہنے کا کہا اور انگوٹھی کو اپنے چہرے کے قریب لا کر غور سے دیکھنے لگا۔ ماحول میں یکا یک ایک اسراریت سی طاری ہو گئی۔ وقت جیسے ٹھہر گیا تھا۔ میری نظریں دلاور شاہ کے چہرے پر جمی رہیں۔ اس نے انگوٹھی کو غور سے دیکھنے کے بعد اپنے سر کو ایک جھٹکا دیا اور انگوٹھی میری جانب بڑھا دی، یوں جیسے وہ کوئی بم ہو اور اگر زیادہ دیر اسے تھاما تو پھٹ ہی نہ جائے۔ وہی ہے، یہ وہی عجیب انگوٹھی ہے۔ تو کیا باؤ نظام بھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے دلاور شاہ کے دل کا بوجھ سمجھتے ہوئے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ یہ لوگ زبردستی یا کسی کو بلیک میل کر کے بھی اپنے ساتھ شامل کرنے میں کوئی یار نہیں سمجھتے۔ کہتے ہوئے میں نے اسے بادامی کے بارے میں مختصر بتا دیا۔ یہ زہریلی انگوٹھی ہے اور یہ صرف اپنے خاص یا رازداں کارندوں کو ہی دیتے ہیں یا وہ جو ان کی پوری طرح جکڑ میں آئے ہوئے ہوں۔ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، دلاور شاہ پرسوچ لہجے میں بولا۔ شاہ جی، آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ نے کب اور کن حالات میں ایسی انگوٹھی اپنے بڑے بھائی صاحب کے ہاتھ میں دیکھی تھی؟ میں نے سوال کیا۔ یہ ابھی کوئی بمشکل 1-1.5 برس پہلے کی ہی تو بات ہے، دلاور شاہ یاد کرنے کے سے انداز میں بولا۔ اگرچہ وہ اور بھی انگوٹھیاں پہنا کرتے تھے، میں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی، لیکن ایک روز میں نے انہیں اسی انگوٹھی کو انگلی میں پہنے ہی غور سے گھورتے پایا۔ وہ اسے کبھی دور اور کبھی اپنی آنکھوں کے بالکل قریب لے جا کر دیکھنے لگتے تھے۔ وہ وہاں میری موجودگی سے غافل تھے۔ متوجہ ہونے پر وہ ایک دم سیدھے ہو گئے اور مسکرا کر مجھ سے باتیں کرنے لگے۔ میں نے بھی پوچھ ہی لیا، لگتا ہے باؤ جی کو کوئی خاص تحفہ ملا ہے۔ میری بات انہوں نے ہنس کر ٹال دی۔ میں نے بھی کوئی توجہ نہ دی۔ ایک دن میں نے اسی انگوٹھی کو نشست گاہ میں رکھی تپائی پر پڑے دیکھا۔ اس کی کچھ عجیب ساخت کی وجہ سے میں اسے اٹھا کر دیکھنے لگا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ باؤ جی تو قیمتی پتھروں والی انگوٹھیاں پہننے کے شوقین ہیں۔ یہ غیر تاثر سی بے قیمت انگوٹھی کا کیا مقصد؟ دفتن مجھے یوں لگا جیسے انگوٹھی سے سیاہ لہریں حرکت کرنے لگی ہوں۔ میں نے گھبرا کر انگوٹھی کو دوبارہ رکھ دیا، پھر اس عجیب واقعے کو بھلا دیا۔ آج جب ایسی ہی انگوٹھی کو دوبارہ دیکھا تو میرے ذہن میں اس کی پرانی یاد تازہ ہو گئی۔ دلاور شاہ اتنا بتا کر خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، اس کے نگینے کا رنگ اس قدر گہرا سرخ ہے کہ وہ پہلی نظر میں سیاہ نظر آتا ہے، یا پھر بڑی مہارت سے شیڈ دیا گیا ہے۔ 2-3 سیاہ رنگ کی لہریں اس نگینے میں اس طرح کنندہ ہیں جسے غور سے دیکھنے پر وہ حرکت پذیر معلوم ہوتی ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر گول دائرے بنا دیں اور کاغذ کو تھوڑا سا بھی ہلائیں تو گول دائرے گھومتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ یا دوسری مثال یوں سمجھ لیں کہ کسی فلم کی ریل میں ساری تصاویر جامد ہوتی ہیں، لیکن انہیں تیزی سے ایک خاص انداز میں چلانے سے پردے پر فلم کے کردار اور مناظر حرکت کرتے نظر آتے ہیں، حالانکہ وہ سب تصاویر جامد ہوتی ہیں۔ میں نے مثال دے کر بات ختم کی کیونکہ میں اس انگوٹھی کا کئی بار غور سے جائزہ لے چکا تھا۔ لیکن تم مجھے کس بات کی تسلی دے رہے ہو سہراب؟ دلاور شاہ نے اچانک میری جانب گھور کر دیکھا۔ یہ انگوٹھی کسی خطرناک اور جرائم پیشہ لوگوں کی نشانی کے طور پر معلوم ہوتی ہے، بقول تمہارے بتائے ہوئے واقعات کے مطابق۔ تو پھر کیا میں یہ نہ سمجھوں کہ خدا نخواستہ باؤ نظام بھی کہیں اس نامعلوم گروہ کے اعلیٰ کار تو نہیں بن چکے ہیں؟ میں نے اس کے اس حساس سوال کا جواب دینے میں چنداں جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ اس طرح مجھے پرکھنا چاہتا ہو یا پھر میری رائے لیتے ہوئے میری نیت کا اندازہ لگانا چاہتا ہو۔ آخر کو نظام اس کا بڑا بھائی تھا۔ جگنو بھی اس صورتحال سے پریشان نظر آنے لگا، لہٰذا میں نے بڑی احتیاط اور ڈپلومیسی کے انداز میں جواب دیا۔ شاہ جی، آپ نے شاید اس میں بادامی کی کہانی پر غور نہیں کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پراسرار تنظیم اپنے کسی خاص یا مذموم مقاصد کی خاطر کسی بھی شریف آدمی کو اپنے نرغے میں لینے کی بھی طاقت رکھتی ہے۔ ضروری نہیں کہ اس کا ہر اعلیٰ کار اپنی مرضی سے اس میں شامل ہوا ہو۔ کیا خبر بادامی کی طرح اپنے بھائی صاحب کو بھی کسی مدد کی ضرورت ہو؟
اپنے سوال کے جواب میں دلاور شاہ کے چہرے پر ایک ایسا رنگ ابھرا جو یکایک سیاہ پڑ کر ایک دم سرخ ہو گیا۔ یہ سرخی ایک جوش کی تھی۔ اسی لہجے میں بولا، تم نے بالکل ٹھیک سوچا، کیونکہ جب سے میں نے یہ انگوٹھی باؤ نظام کے پاس دیکھی ہے، پھر میں نے انہیں کبھی بھی سکون میں نہیں دیکھا۔ گمسم مگر پریشان، طبیعت بھی آئے روز خراب رہتی، حالانکہ اچھی خاصی صحت کے مالک تھے۔ چند ہی ماہ میں سوکھ کر کانٹا ہو گئے۔ ان پر کچھ ہسٹریائی دورے بھی پڑتے۔ سیاست کا شوق تو انہیں پہلے ہی ابا مرحوم سے ملا ہے، اور وہ کچھ چھوٹے بڑے الیکشن جیتتے بھی رہے، مگر اب تک کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ ہم سمجھے شاید انہی تفکرات نے انہیں اس حال تک پہنچایا ہے۔ لیکن وہ عجیب سے انداز میں کہتے کہتے رکا اور پھر الجھے ہوئے لہجے میں دوبارہ جیسے خود کلامیاں بولا، سمجھ نہیں آتا کہ یہ اسی منحوس انگوٹھی کی کارستانی ہے جس کا راز آج آشکار ہوا ہے کہ باؤ نظام کو ہسٹریائی دورے بھی پڑتے تھے۔ کہاں تو وہ اس قدر حلیم طبع اور نرم مزاج تھے، اور اب بات بات پر غصے اور چڑچڑے پن کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک بار بھابھی ان کے غصے سے اس قدر خوفزدہ ہو کر بیڈ روم سے بھاگ نکلی تھیں جیسے باؤ جی انہیں کھانے کو دوڑ پڑے ہوں۔ خود میں نے بھی دیکھا تو لمحہ بھر کو خوفزدہ ہو گیا۔ ان کی آنکھیں باہر کو ابلی پڑی تھیں، زبان باہر تھی۔ میں اندازہ نہیں کر پایا کہ وہ ان پر غصے یا طیش کی کیفیات تھیں یا پھر کوئی جنونی اور ہسٹریائی کیفیت۔ بچے ڈر کر سہم گئے۔ ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر کوئی ہمیں یہ مشورے بھی دینے لگا کہ ان پر جن یا اسیب کا سایہ ہے۔ وہ اتنا کہہ کر تھما۔ میں آنکھیں سکیڑے غور سے اس کے چہرے کو تکے جا رہا تھا۔ جگنو کے چہرے پر بھی گہری تفکیر نظر آئی۔ یہ اپنے گھر کی بات تھی جو میں نے آج تک کسی کو تو کیا جگنو کو بھی نہیں بتائی تھی۔ دلاور بات جاری رکھتے ہوئے بولا، مگر آج اس منحوس انگوٹھی کو دیکھ کر مجھے یہ سب بتانا پڑا ہے۔ آپ نے اپنے بھائی صاحب کے سلسلے میں کسی ڈاکٹر سے رجوع کیا تھا؟ میں نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ اول تو بھائی صاحب نارمل ہونے کے بعد ٹال جاتے، سب سے اپنے اس وقتی رویے کی معافی مانگتے، یہی کہتے کہ کچھ سیاسی معاملات کی وجہ سے ان پر چڑچڑا پن طاری ہو جاتا ہے۔ ہم نے بھی رہنے دیا، لیکن بھابھی کا مسلسل اصرار تھا کہ انہیں کسی ڈاکٹر کو دکھایا جائے، کچھ ضروری ٹیسٹ کیے جائیں، کیا خبر کوئی نشے وغیرہ کا معاملہ ہو۔ ہم دونوں بھائیوں میں بہت محبت ہے۔ میری ضد پر بالآخر باؤ نظام کا مکمل میڈیکل چیک اپ ہوا۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ان کے سب لیبارٹری ٹیسٹ، خون کی رپورٹس بالکل نارمل تھیں، کسی نشے یا ڈرگ کی رپورٹ بھی منفی نکلی۔ ڈاکٹروں نے فقط یہ مشورہ دیا کہ انہیں سٹریس سے بچنا چاہیے اور بس۔ اس پر باؤ نظام نے ہنس کر کہا تھا، دیکھ لیا، میں نہ کہتا تھا کہ مجھے کچھ بھی نہیں۔ تب پھر ہم خاموش ہو گئے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ دلاور شاہ نے اتنا بتا کر بات ختم کر ڈالی۔ میں نے جگنو کی طرف دیکھا، وہ بھی میری طرف ہی تکے جا رہا تھا۔ میں نے پرسوچ انداز میں اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ معمہ کیا تھا، لیکن میں نا امید نہیں تھا۔ ایک دھن تھی میرے سر پر کہ کالی لہر والی اس انگوٹھی کا کھوج لگاؤں۔ مجھے اس کے در پردہ کوئی گہرا اور خطرناک اسرار چھپا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو سہراب؟ کیا باؤ نظام کی جان کو ان کالی لہر والوں سے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ مجھے سوچتا پا کر اس نے سوال کیا۔ ابھی یقین سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن چونکہ اس انگوٹھی کی موجودگی کا پس منظر کسی بھی خوفناک واقعے کی طرف اشارہ کرتا رہا ہے، اور مزید یہ کہ یہ انگوٹھی آپ کے اس انکشاف کے مطابق کہ وہ آپ نے اپنے بھائی صاحب کے پاس بھی دیکھ رکھی تھی۔ میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ جگنو نے دلاور شاہ سے پوچھ ڈالا، شاہ جی، کیا اب بھی وہ انگوٹھی باؤ نظام کے پاس موجود ہے یا وہ اسے پہنتے ہیں؟ جگنو کا یہ ایک اہم سوال تھا جو میں خود بھی شاہ جی سے کرنے والا تھا۔ اب کبھی غور تو نہیں کیا، بلکہ بھلا ہی بیٹھا تھا انگوٹھی کو۔ دلاور شاہ سوچتے ہوئے بولا، اب ان کی کیفیت یا طبیعت کیسی لگتی ہے آپ کو؟ میں نے پوچھا۔ ویسی ہی ہے، لیکن بھابھی کے بقول وہ اب خود پر کنٹرول رکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، دلاور شاہ نے جواب میں کہا۔ میں نے جگنو کی طرف رخصت ہونے کے انداز میں دیکھا۔ وہ دلاور شاہ سے بولا، شاہ جی، میرا خیال ہے اب سہراب کو اجازت دی جائے۔ اس نے بتایا ہے کہ یہ اس سلسلے میں قدم اٹھا چکا ہے۔ نہ صرف اٹھا چکا ہوں، بلکہ کل رات ان کے کسی اعلیٰ کار نے آواز بدل کر ایک گمنام کال کے ذریعے مجھے دھمکیاں بھی دینا شروع کر دی ہیں۔ میں نے آخر میں انکشاف کرتے ہوئے کہا۔ جگنو اور دلاور شاہ چونک کر میری جانب تکنے لگے۔ میں جانے کی اجازت لے کر اٹھ کھڑا ہوا تو دلاور شاہ بڑے پرتپاک انداز میں مجھ سے بغل گیر ہوا، لیکن جگنو مجھے باہر تک چھوڑنے آیا اور مجھ سے ایک تشویش آمیز سی سنجیدگی سے بولا،
بیلی اپنا دھیان رکھنا، دھمکی دینے والے فون نے مجھے تیری طرف سے ایک فکر میں مبتلا کر دیا ہے۔ میں مسکرا کر بولا، تو فکر نہ کر، ایسی گیدڑ بھبکیوں والے آگے اور بھی بہت ملیں گے۔ نہیں یار، دشمن کو کمزور مت سمجھ، ہر بہادر آدمی کو بزدل اور چھپے ہوئے دشمن سے محتاط بھی رہنا چاہیے۔ وہ ابھی تک فکر مند تھا۔ وہ تو ظاہر ہے، اپنے سے بھی چوکنا رہتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ تو ایسا کر، راڑا اور نزاکت کو اپنے ساتھ مستقل رکھ لے، اس نے مشورہ دیا۔ اس کی ضرورت نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، جتنا بڑا نام اتنا بڑا آسرا، رب رکھا۔ میں یہ کہہ کر چلا آیا۔ راڑا اور نزاکت مجھے اسی طرح گھر کے دروازے پر چھوڑ گئے جس طرح گاڑی میں لے کر گئے تھے، لیکن میں نے اپنے گھر کی بجائے نگہت کے گھر کا رخ کیا۔ واکنگ کرتا ہوا میں اس کے دروازے پر پہنچا تو چونک اٹھا، وہاں تالا پڑا ہوا تھا۔ ہو سکتا تھا دونوں ماں بیٹیاں قریب سودا سبزی لینے گئی ہوں، لیکن یہ وقت ایسا تو نہ تھا کیونکہ دوپہر ہو چلی تھی، دن کا 1 بجنے والا تھا۔ ممکن تھا گئی بھی ہوں۔ دراصل میں یہاں اس لیے آیا تھا کہ نگہت سے دریافت کر سکوں کہ اس کی اپنے باپ سے ملاقات کے بعد بات کہاں تک پہنچی، آیا یہ ملاقات ہوئی بھی یا نہیں۔ اب وہاں میرا کھڑے رہنا درست نہیں تھا۔ میں ابھی اپنے گھر کے لیے پلٹ ہی رہا تھا کہ اچانک میرے کانوں سے ایک مخصوص اور تیز گھرگھراتی ہوئی آواز ٹکرائی۔ یہ ہیوی بائک کی آواز تھی اور میں اسے پہچانتا تھا۔ وہ وسیم تھا۔ وہ سیدھا دروازے پر آ کر رکا۔ میری جانب اس نے ایک نگاہ غلط انداز ضرور ڈالی تھی اور میں خیر مقدمی انداز میں ہولے سے مسکرایا بھی تھا، مگر پھر اس نے مجھے نظر انداز کر دیا اور دروازے پر تالا پڑا دیکھ کر بغیر مجھ سے بات کیے چلا گیا۔ میں اسے جاتا دیکھتا رہا، لیکن ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ واپس بائک کو موڑ کر میری جانب پلٹا۔ تمہیں کچھ معلوم ہے کہ نگہت کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس نے بائک کا انجن سٹارٹ رہنے دیا اور مجھ سے کہا۔ مجھے اس کی اناد بھری آنکھوں میں فتنے کی جھلک محسوس ہوئی۔ میں پریشان ہو گیا، اسی لہجے میں پوچھا، نہیں تو کیا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ تو تمہیں نہیں پتا؟ کہتے ہوئے اس نے اپنی بائک کو ایکسیلریٹر دیا۔ وہ جانے لگا تو میں نے ایک دم سامنے آ کر اس کا راستہ روک لیا۔ تم ادھوری بات کر کے مجھے پریشان کر رہے ہو، بتاتے کیوں نہیں کہ کیا ہوا ہے نگہت کو؟ میں نے تیز لہجے میں اسے گھور کر کہا۔ بعض شیطان صفت اور فتنہ ساز لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ایسی ادھوری بات کر کے دوسروں کو تشویش میں مبتلا کرتے ہیں یا سکون برباد کر کے حظ اٹھاتے ہیں جو ان سے پوچھی بھی نہیں گئی ہوتی۔ کمال ہے، وہ زہریلے طنز سے بولا، تمہاری تو نگہت سے اس قدر گہری دوستی ہو چکی ہے اور تمہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ میں پہلے ہی اس پر ادھار کھائے بیٹھا تھا، پھر بھی میں نے محلے داری کے امن اور سکون کو خیال رکھتے ہوئے بڑے تحمل سے کہا، بات تم نے چھیڑی تھی یا پھر مجھ سے بات کرتے ہی نہ؟ اب بتائی ہے تو پوری بات کرو۔ کہتے ہوئے میں نے پھرتی سے ہاتھ بڑھا کر اس کی بائک کے اگنیشن سوئچ سے چابی آف کر کے کھینچ لی اور اپنے قبضے میں کر لی۔ اس کا چہرہ مارے تیش کے سرخ ہو گیا۔ وہ ایک دم سائیڈ سٹینڈ لگا کر بائک سے اترا اور میرے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا بےہودہ حرکت ہے؟ چابی دو مجھے، اس نے غرا کر کہا۔ بےہودہ حرکت تمہاری ہے، تم نے کیوں بات کی؟ میں نے بھی مروب ہوئے بغیر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اب تمہیں مجھے پوری بات بتانا ہوگی، نگہت کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ نہیں بتاؤں گا، وہ اڑ گیا۔ تم نگہت کے کیسے دوست ہو؟ تمہارے اندر اتنا بھی ظرف نہیں ہے کہ اگر وہ کسی مشکل میں پڑ چکی ہے تو تم اپنا ذاتی بغض ایک طرف رکھ کر اس کی مدد کرو؟ میں نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ میں کر ہی رہا ہوں، چابی دو، اس نے اکھڑ پن سے کہا، اور اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ میں نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا، اس کے بعد اس سے غراہٹ بھرے لہجے میں بولا، مجھے یہاں محلے داری کا اور ان ماں بیٹی کی عزت کا پاس نہ ہوتا تو میں ادھر ہی تمہیں مزہ چکھا دیتا۔ تم جان بوجھ کر فتنہ پیدا کر رہے ہو۔ تمہاری یہ اوچھی حرکت تمہیں نگہت سے کوسوں دور کر دے گی، میری یہ بات یاد رکھنا۔ لو چابی اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ میری برداشت سے باہر ہو جائے اور پھر تمہارا حشر نشر کر کے رکھ دوں۔ میں نے چابی اس کے منہ پر ماری اور پلٹ گیا۔ چابی کے پختہ زمین پر گرنے کی ہلکی چھنک میرے کانوں میں پڑی۔ میں گھر چلا آیا اور کار کی چابی نکالی اور روانہ ہو گیا۔ مختار کی دی ہوئی پرانے ماڈل کی کار میرے کام آتی رہتی تھی۔ اس کی کار میں جب اقبال چوک والے بنگلے کی جانب روانہ ہوا تو مجھے یاد آیا کہ نادو نے مجھے چند دن پہلے فون کر کے بتایا تھا کہ اس کی اور مختار کی شادی ہے، اور اس نے اصرار کیا تھا کہ میں، راحیلہ اور فوزیہ ضرور ان کی شادی میں شرکت کریں۔
لیکن حالات ایسے تھے کہ میں نے انکار تو نہیں کیا مگر اقرار بھی نہیں ہو سکا تھا مجھ سے۔ اسے خود بھی اندازہ تو تھا مگر اس کی خواہش تھی، جبکہ رحیلہ اور فوزیہ تو تیار بیٹھی تھیں۔ میں خود یہاں ان گنت معاملات میں الجھا ہوا تھا۔ اب نہ جانے اس فتنہ باز وسیم نے کیا شوشہ چھوڑا تھا جس نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ بقول اسی نامعقول وسیم کے ہی نگہت کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا؟ وہ کہاں تھی؟ میرے اندازے میں جو آیا، میں اس کی تصدیق کرنے اس بنگلے کی جانب روانہ ہو چکا تھا جہاں میرے خیال میں اسے ہونا چاہیے تھا، یا پھر وہاں سے اس کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکتا تھا، جبکہ میرے ذہن میں یہ بھی بات تھی کہ اس کا باپ یعنی باس اقبال بھی آج کل کراچی سے آیا ہوا تھا، تو ایسے میں میرا نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے سامنا ہونے والا تھا۔ البتہ مقبول اور ارشد تو مجھے جانتے ہی تھے، میں ان سے تو نگہت کے بارے میں بات کر ہی سکتا تھا، تاہم میرے اندر پکڑ دھکڑ سی مچی ہوئی تھی۔ نگہت کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا؟ بدبخت وسیم نے بھی مجھے کچھ نہیں بتایا تھا، ماں سوائے ذاتی بغض رکھتے ہوئے ادھوری خبر سنا کر مجھے پریشان کرنا ہی اس کا محض مقصد تھا، جبکہ خود وہ بھی تو اتنا پریشان نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ نگہت سے محبت کرتا ہے۔ میں اقبال چوک والے بنگلے پر جا پہنچا۔ میں اس کے لیے بھی تیار تھا کہ اگر باس اقبال سے ٹاکرا ہو بھی جاتا ہے تو ہوتا رہے۔ ایک خدشہ میرے ذہن میں بھی پلنے لگا تھا کہ کہیں میرے حوالے سے گفتگو کرنے کے سبب ان دونوں باپ بیٹی کے درمیان کوئی بدمزگی تو نہیں ہو گئی تھی۔ میں کار سے اترا اور بنگلے کے گیٹ تک پہنچا، پھر دھڑکتے دل سے کال بیل پر انگلی رکھ دی۔ بنگلے کے اندر کال بیل کی ابھرتی آواز مجھے بھی سنائی دی تھی۔ میں نے اپنے اعصاب پر قابو پا رکھا تھا، کیونکہ ممکنہ طور پر میرا اپنے دیرینہ دشمن اقبال کے ساتھ سامنا ہونے والا تھا۔ ذرا ٹھہر کر میں نے دوبارہ بیل بجائی تو اس کے تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھلا۔ سامنے ارشد تھا۔ میری بھانپتی ہوئی نظروں نے اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے، لیکن مجھے دیکھتے ہی وہ ایک دم جیسے کھل کر بولا، ارے آپ سہراب صاحب آئیے، اندر تشریف لائیے، آئیے نا۔ مجھے اس کے تخاطب کرنے کے انداز سے لگا جیسے وہ کسی ایسے ہی شخص کا منتظر ہو جو اس کی پریشانی رفع کر سکتا ہو۔ میں نگہت کے گھر گیا تھا۔ بغلی دروازے کے راستے میں نے اندر ایک قدم رکھتے ہوئے کہا، وہاں تالا تھا، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ادھر تو نہیں آئی؟ میں نے دانستہ اقبال کا ذکر نہیں کیا۔ نگہت بھی بالکل ٹھیک ہیں، مگر ایک ذرا مسئلہ ہو گیا ہے۔ اچھا ہوا آپ آ گئے، وہ بولا۔ نگہت بھی اندر ہی ہیں اور بڑے صاحب بھی کراچی سے آئے ہوئے ہیں۔ کہتے ہوئے اس نے داخلی دروازہ کھولا اور مجھے اندر آنے کا راستہ دیا۔ نشست گاہ خالی پڑی تھی، مقبول کہیں گیا ہوا تھا۔ ارشد نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کا کہا اور خود ایک دوسرے اندرونی گوشے میں کھلنے والے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ بڑے صاحب کی آمد کا مطلب باس اقبال ہی ہو سکتا تھا۔ نگہت کے بارے میں البتہ فی الحال اس نے کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں بتائی تھی جیسا کہ وسیم نے دانستہ سنسنی پھیلانے یا مجھے پریشان کرنے کی نیت سے اس کا ادھورا ذکر کیا تھا۔ تاہم باوصف ان سب باتوں کے کچھ ایسا تھا جو پریشانی کا سبب تھا۔ کم از کم ارشد کا چہرہ یہی بتا رہا تھا۔ اب مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اندر کسی کو بلانے یا میری آمد کی اطلاع دینے گیا تھا۔ ذرا دیر بعد میں نے نگہت کو دیکھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ارشد ساتھ تھا۔ وہ اسے اندر چھوڑنے کے بعد دوبارہ مڑ گیا۔ میں نے نگہت کے چہرے کو دیکھا اور چونک سا گیا۔ اس کا پھول سا چہرہ بری طرح کملایا ہوا تھا، آنکھوں میں سرخی تھی، یوں جیسے وہ روتی رہی ہو۔ وہ اچھی خاصی مزمحل بھی دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ تو ایسا ہوا تھا جس کے قریب قریب وسیم نے ذکر کیا تھا، تاہم اسے صحیح سلامت سامنے دیکھ کر دل کو تسلی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے ہولے سے سلام کیا۔ پجمردہ سے چہرے پر پھیکی سی استقبالیہ مسکراہٹ ابھری۔ میں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے غور سے اس کے چہرے کی طرف تکتے ہوئے کہا، خیریت تو ہے؟ تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ گھر بھی گیا تھا تمہارے، مگر وہاں تالا پڑا تھا۔ وسیم سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے تمہارے بارے میں ادھوری بات کر کے مزید پریشان کر دیا، تو میں یہاں چلا آیا۔ بیٹھو، اس نے ہولے سے کہا۔ اس وقت بھی وہ شاید اندر کہیں بیٹھی روتی رہی تھی۔ میری اس مختصر سی گفتگو نے شاید اس پر مزید حساسیت طاری کر دی تھی، اور وہ آنچل سے اپنی کشادہ آنکھوں کے گوشے صاف کرتی ہوئی میرے سامنے کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ڈیڈی آ گئے ہیں اور اندر موجود ہیں، اس نے بتایا۔ ٹھیک ہے، میں نے عام سے لہجے میں کہا، مگر خاص لہجے میں پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اور بہن جی؟ سب گڑبڑ ہو گئی ہے سہراب، وہ رہان سے لہجے میں بولی۔
میں نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، یہ سب چلتا ہی رہتا ہے، آخر بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ اس نے سر اٹھا کر اور متورم سی آنکھوں سے مجھے یوں دیکھا جیسے وہ مجھ سے کچھ امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہو، پھر بولی، سہراب میں بہت بد نصیب ہوں۔ پہلے میرے ماں باپ کی آپس میں نہ بن سکی، وہ الگ ہو گئے، میں ماں کے ساتھ رہنے لگی، پھر باپ کی محبت نے دل میں جوش مارا، میں ان سے بھی ملتی رہی، خوش تھی کہ چلو مجھے تو ماں اور باپ دونوں کا پیار مل ہی رہا ہے، پر اب لگتا ہے جیسے میں دونوں کا ہی پیار کھو دینے والی ہوں۔ کہتے ہوئے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ دیے، جیسے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں یک ٹک اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ سب میرے خدشات اور خیالات کے بالکل الٹ تھا، کیونکہ جس طرح وسیم نے فتنہ انگیزی سے مجھے نگہت کی طرف سے تشویش میں مبتلا کیا تھا، ویسا تو نہیں تھا۔ میں یہی سمجھا تھا کہ کہیں اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، مگر یہاں تو معاملہ ہی اور نکلا۔ میں ابھی اس سے کچھ استفسار کرنے میں، اسے تسلی کے دو جملے بولنے ہی والا تھا کہ دفعتاً ایک گمبھیر سی مگر نفرت اور عداوت میں ڈوبی ہوئی بھاری آواز کمرے میں گونجی، نگھی بیٹی، ہماری زندگی کو اسی زہریلے سانپ نے ڈسا ہے۔ پل کے پل میں نے ہی نہیں نگہت نے بھی سر اٹھا کر آواز کی سمت دیکھا۔ میری آنکھوں میں سیاہ دھند اتر آئی تھی۔ میرے سامنے قابل نفرین شخص کھڑا تھا جس کی وجہ سے میری زندگی آج اس نہج پر پہنچی تھی کہ میں در بدر ہی رہا تھا۔ اسی شخص کی وجہ سے آج میں عام ڈگر سے ہٹ کر ان اندھیرے راستوں کا راہی بن کر رہ گیا تھا، جہاں سکون اور خوشی نام کے کسی احساس، کسی امنگ کا یارہ تک نہ رہا تھا۔ میری زندگی کو تلپٹ کرنے والا کس قدر منافق اور جھوٹا تھا، سارا زہریلا پن پھیلایا ہوا اس کا اپنا تھا اور الزام مجھ پر لگا رہا تھا۔ میں بوس اقبال کو اپنے سامنے دیکھ کر ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ اس میں ہرگز کسی احترام کا جذبہ شامل نہ تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک جنگجوانہ اور دشمنی کا جذبہ کار فرما تھا، لیکن ساتھ ہی میں اندر سے اس کی حیت قضائی دیکھ کر تھوڑا چونکا بھی تھا۔ آج کافی عرصہ دراز بعد ہی اس سے میرا آمنا سامنا ہوا تھا۔ وہ پہلے سے کافی ضعیف اور ناتواں محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے کبھی جو کبھی بہت مضبوط تھے، اب مزمحل سے نظر آ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے عمر رفتہ سے زیادہ اس پر کسی بیماری نے حملہ کر رکھا ہو۔ سانپ کون ہے اور کس نے کس کی زندگی کو ڈسا ہے، وہ سب کسی اور سے تو کیا، خود تمہارے اپنوں سے بھی اب پوشیدہ نہیں رہا ہے اقبال صاحب۔ بالآخر میں نے بھی اسی زہرخند انداز میں اسے جواب سے نواز دیا۔ وہ سلیپنگ گاؤن میں تھا اور لگتا تھا جیسے اب اس کا کام بس بستر پر پڑے رہنا ہی تھا۔ وہ جیسے برسوں کا بیمار نظر آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ملازم مقبول اور ارشد بھی کھڑے تھے۔ دونوں کو اقبال نے اشارے سے روانہ کر دیا۔ اب نشست گاہ میں صرف ہم تین ہی تھے۔ بیٹھ جاؤ، اقبال نے مجھے گھورتے ہوئے تحکمانہ درستی سے کہا، اور میں اسے گھورتا ہوا آہستگی سے بیٹھ گیا۔ وہ بھی اپنی لاڈلی بیٹی کے قریب صوفے پر گرنے کے انداز میں براجمان ہوا اور اپنا ایک ہاتھ محبت و شفقت سے نگہت کے کاندھے پر دھر لیا تو نگہت سسک کر باپ کے ساتھ لگ گئی۔ دونوں باپ بیٹی کا یہ پیار دیکھ کر میرے اندر کئی سوالات اٹھنے لگے۔ اس قدر جانکاری کے باوصف نگہت کا اپنے باپ سے اس قدر لگاؤ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے اندر تلخی سی گھولنے لگا۔ سہراب پلیز پاپا سے آرام سے بات کریں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، نگہت نے آہستگی سے باپ سے الگ ہو کر مجھ سے کہا۔ اس کے لہجے میں التجا تھی، مگر میں نے اس بار نگہت کا بھی لحاظ نہیں رکھا اور بولا، مجھ سے جیسا اور جس انداز میں سوال کیا جائے گا میں اسی انداز میں جواب دینے کا حق رکھتا ہوں۔ کسی بھول یا خوش فہمی میں مت رہنا سہراب، اقبال نے اچانک اسی تنتنے سے مخاطب ہو کر مجھ سے کہا جس طرح وہ اپنے کارندوں سے بات کرنے کا عادی تھا۔ تم بھی مت بھولنا اقبال کہ میں اس وقت تمہارا کوئی ملازم یا کارندہ نہیں ہوں۔ میں نے بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، پلیز پاپا۔ نگہت نے اس بار اپنے باپ سے بھی التجا کر ڈالی۔ اقبال مجھے زہرخند نظروں سے گھورنے لگا۔ میری جارحانہ نظریں بھی اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ تم میرے اعلیٰ کار تھے، میرے کارندے تھے، لیکن بڑی مکاری سے جب تمہارا مفاد نکلا تو لالچ میں آ کر میرے دشمنوں سے مل کر میرے ہی خلاف سازش تیار کر ڈالی۔ وہ بڑی مکاری سے جھوٹ بولتے ہوئے اپنا لہجہ نرم کیے ہوئے تھا۔ نگہت میرے چہرے کو تکنے لگی۔ وہ ایک لہجہ ٹھہر کر دوبارہ دروغ گوئی سے بولا، تم بھوکے ننگے تھے، تمہارا خاندان ایک سڑی بسی اور کچرا زدہ محلے میں جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہا تھا۔ یہ میں ہی تھا جس نے تمہیں اور تمہارے خاندان کو آرام و آسائش والی زندگی سے ہمکنار کیا، مگر تم پھر بھی احسان فراموش نکلے۔ کیا یہ درست ہے سہراب؟
نگہت نے جیسے اپنے باپ کی حمایت میں مجھ سے پوچھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، میں نے بھی متحمل لہجہ اختیار کرتے ہوئے ہولے سے جواب دیا۔ تو پھر سچ کیا ہے، وہ جو پاپا نے مجھے بتایا ہے یا پھر وہ جو تم مجھے بتا چکے ہو؟ نگہت نے عجیب سے اکھڑے پن کے ساتھ مجھ سے پوچھا۔ اس کے سوال کرنے کا یہ انداز مجھے ناگوار گزرا۔ میں نے پھر بھی صبر اور برداشت سے کام لینا از بس ضروری سمجھا، کیونکہ مجھے اندازہ ہو چلا تھا کہ جب نگہت نے اپنے باپ سے میرے بارے میں بات کی ہوگی تو اقبال نے بڑے مکارانہ جھوٹ سے کام لیتے ہوئے اس کی برین واشنگ کر دی ہوگی۔ کم از کم نگہت کے انداز تخاطب سے مجھے یہی کچھ نظر آ رہا تھا۔ آج مجھ سے بھی اس کا رویہ کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ میں نے اپنے لہجے میں کسی قسم کی نرمی یا التجا سموئے بغیر کھنڈی ہوئی متانت سے جواب میں نگہت سے کہا، سچ وہی ہے جو میں تمہیں بتا چکا ہوں، اور تمہاری ماں نے بھی اس شخص کے بارے میں غلط نہیں بتایا تھا۔ میں نے بھی مکاری سے کام لیتے ہوئے دانستہ شگفتہ خاتون کا ذکر کرنا ضروری سمجھا۔ اقبال پھر ہتھے سے اکھڑ گیا۔ میں نے اس کی دکھتی رگ پر وار کیا تھا۔ وہ یکدم بفر کر بولا، بکواس بند کرو اپنی۔ میری بیوی کا ذکر کر کے تم اپنا بدنما چہرہ نہیں چھپا سکتے۔ تمہاری بیوی؟ میں نے زہریلے طنز سے مسکرا کر کہا، کون سی بیوی جو آج سے 25 سال پہلے تمہارے کالے کرتوتوں کی وجہ سے تم سے ہر قسم کا رابطہ توڑ چکی تھی؟ لگام دو اپنی زبان کو سہراب۔ میری بات نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور وہ مارے تیش کے لال پیلا ہو کر اٹھ کھڑا ہوا، مگر اسی کے ساتھ اس پر کھانسی کا شدید دورہ پڑا۔ وہ سینہ پکڑے کھانستا چلا گیا اور دوبارہ صوفے پر گر پڑا۔ نگہت پریشان ہو گئی اور اس نے باپ کو فوراً سنبھال لیا۔ پاپا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پھر میری جانب دیکھ کر بولی، تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ ایک شخص کس قدر بیمار ہے، اور تم بیمار آدمی کو پھر ایسے حساس موضوع پر صبر اور برداشت کے ساتھ گفتگو کرنا چاہیے۔ نگہت کے لہجے میں اپنے لیے تلخی کی رمق محسوس کر کے میں نے بھی روکھے لہجے سے جواب دیا۔ وہ مجھ سے مزید اور بھی تلخ جملے بازی کرنا چاہتی تھی۔ کم از کم اس کی پیشانی کی شکنیں تو یہی ظاہر کر رہی تھی، مگر کچھ سوچ کر وہ پھر اپنے باپ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ نگہت بیٹی، اسے بولو یہاں سے چلا جائے۔ اقبال ہانپتے ہوئے بولا، ساتھ ہی ایک ہاتھ کا اشارہ بھی میری جانب کیا۔ میرے اندر بھی نفرت کا طوفان پل رہا تھا۔ وہ مزید بولا، اسے نہیں معلوم کہ میں اس کا کیا حشر کر سکتا ہوں، میں صرف تمہاری وجہ سے۔ بس اقبال صاحب، میں نے بھی اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ پہلے اپنے موجودہ حشر اور روز حشر کی خیر منا لو، پھر مجھ سے نمٹنے کی بات کرنا۔ تم خاموش نہیں ہو سکتے؟ یکا یک نگہت میری طرف دیکھ کر چیخ پڑی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، یوں لگتا تھا جیسے اس کے اندر کا زہر زبان پر آ گیا ہو۔ میں نے اسے بھی آج پہلی بار سنسناتی نظروں سے گھورتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا، مجھے اندازہ تو تھا مگر شک کی حد تک، لیکن آج یقین آ گیا ہے کہ انسان کا احساس محرومی اسے کسی نہ کسی صورت جرم کی طرف مائل کرتا ہے۔ افسوس ہوا مجھے نگہت صاحبہ کہ کل آپ میری باتوں سے متفق تھیں اور آج پاپا کی طبیعت دیکھ نہیں رہے ہو۔ وہ پھر تلخی سے بولی، تم یہاں اپنی مرضی سے آ ہی گئے ہو تو آرام سے بات نہیں کر سکتے؟ آرام ہی سے تو بات کر رہا تھا میں نے جواب دیا، اسے کہو یہاں سے چلا جائے بس۔ مان، اقبال نے بیٹی سے کہا۔ وہ کچھ سنبھل گیا تھا۔ پلیز آپ جائیں یہاں سے، نگہت نے بھی باپ کی حمایت میں مجھ سے کہہ ڈالا۔ میں خود بھی بہت پریشان ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کی اور کیا پریشانیاں ہو سکتی تھیں، تاہم میں مزید کچھ کہے بغیر وہاں سے چلا آیا۔ واپسی میں میرا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ اقبال کی اچانک خرابی طبیعت کا حال دیکھ کر مجھے بھی ایک جھٹکا تو لگا تھا، مگر آج نگہت کے بدلے ہوئے رویے نے مجھے افسوس سے زیادہ ایک نامعلوم سی پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے مجھے آس دلائی تھی کہ وہ اپنے باپ سے میرے سلسلے میں اس درینہ دشمنی کو ختم کرنے کی بات کرے گی وغیرہ، مگر یہاں معاملہ مجھے اس کے بالکل برعکس نظر آ رہا تھا۔ الٹا نگہت ہی میری بیری ہو چلی تھی۔ اب تشویش اس لیے ہو رہی تھی کہ اقبال کو میری یہاں موجودگی کا پوری طرح علم ہو چکا تھا اور یہ میرے مفاد میں خطرناک ہو سکتا تھا۔ نگہت کے دل میں باپ کی محبت نے اس قدر جوش مارا تھا کہ وہ میرے ساتھ بھی تلخ ہونے لگی تھی۔ وسیم کا طنزیہ انداز بھی میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ اسے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ نگہت اور میرے درمیان کیسی دراڑ پڑنے والی تھی۔ وہ اسی لیے حز اٹھانے کے انداز میں مجھ سے مخاطب ہوا تھا اور دانستہ نامعلوم تفکر میں مجھے مبتلا کیا تھا۔ بہن جی، اچانک میرے تیزی سے سوچتے ہوئے ذہن میں یہ نام ابھرا تھا۔ وہ کہاں تھی؟
مجھے اس سے ملنا چاہیے تھا، وہی اس تازہ صورتحال کے بارے میں کچھ بتا سکتی تھی۔ یہ سوچ کر میں نے کار کی رفتار بڑھا دی اور ایک بار پھر سیدھا اس کے گھر جا پہنچا، مگر حسب سابق گھر پر تالا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ آخر بہن جی کدھر چلی گئی۔ اقبال والے بنگلے پر تو اس کی موجودگی ناممکن تھی۔ تو پھر میں انہی الجھی ہوئی سوچوں تلے واپس اپنے گھر پہنچا تو وہاں ایک چونکا دینے والی اطلاع میری منتظر تھی۔ بہن جی ہمارے ہاں آئی ہوئی تھی۔ گھر کا دروازہ کھولتے ہی رحیم نے مجھے بتایا تھا۔ مجھے الجھن امیز حیرت تو ہوئی۔ کہاں بٹھایا ہے انہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ جی اندر بیٹھک والے کمرے میں ہیں، رحیم نے جواب دیا۔ خاصی پریشان نظر آتی ہیں، کہہ رہی تھیں کہ مجھے سہراب بیٹے سے ضروری بات کرنا ہے اور میں ان سے مل کر ہی جاؤں گی۔ میں نے بٹھا دیا اندر۔ اور چائے پانی کا پوچھا۔ جی ہاں بالکل جی۔ فوزیہ اور رحیلہ ان کے ساتھ ہیں؟ نہیں، رحیم نے نفی میں سر ہلایا۔ میں سودا سلف لینے گیا تھا، وہ دونوں کہیں جا چکی تھیں، شاید گھومنے گئی ہیں۔ اچھا، مجھے حیرت ہوئی کیونکہ وہ اکثر رحیم کے ساتھ ہی باہر کہیں جایا کرتی تھیں۔ میں سوچوں میں الجھا ہوا بیٹھک والے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اندر شگفتہ خاتون ایک صوفے پر تھکی تھکی براجمان تھیں، یوں کہ ایک کوہنی صوفے کے ہتھے پر ٹکائے اپنا سر دیے سوچوں میں گم۔ میں نے ہولے سے کھنکار کر انہیں سلام کیا تو وہ چونک گئیں، پھر مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ تم آ گئے بیٹا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، وہ تفکر امیز پریشانی سے بولی تو میں نے ملائمت امیز مسکراہٹ سے کہا، کیا بات ہے بہن جی، آپ بہت فکر مند اور پریشان نظر آ رہی ہیں۔ میں نے ان کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میں تو آپ کے گھر کے بھی 2-3 چکر لگا چکا ہوں، وہاں تالا تھا۔ بس بیٹا، بری قسمت اور تقدیر نے پھر میرا پیچھا پکڑ لیا ہے، وہ مغموم لہجے میں بولیں۔ پلیز آپ بیٹھیں تو صحیح، آرام سے بات کرتے ہیں۔ ان کی پریشانی دیکھتے ہوئے میں نے نرمی سے کہا۔ ہم دونوں آمنے سامنے کے صوفوں پر بیٹھ گئے۔ میں پہلے آپ کے لیے کچھ منگواتا ہوں، کہتے ہوئے میں نے جنت کو آواز دینا چاہی۔ وہ پہلے ہی وہاں آن پہنچی تھی، شاید رحیم نے اسے میرے پیچھے اندر بھیج دیا تھا۔ نہیں نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، پانی میں پی چکی ہوں، بس اسی کی طلب تھی۔ پلیز میری بات سن لو، شگفتہ خاتون نے کہا اور جنت کی طرف دیکھا۔ میں نے جنت کو جانے کا اشارہ کر دیا۔ اس کے جاتے ہی شگفتہ خاتون نے مجھ سے پوچھا، تم کیا نگہت بیٹی سے ملے ہو؟ ہاں۔ کب؟ کہاں؟ میں ابھی وہیں سے آ رہا ہوں۔ گھر پر مستقل تالا دیکھ کر میں نے وہیں کا رخ کیا تھا۔ میں نے انہیں ساری بات بتا ڈالی اور پھر آخر میں تأسف امیز انداز میں نگہت کے رویے کا شکوہ بھی ان سے کر ہی دیا۔ تو یہ سب سننے کے بعد شگفتہ خاتون نے ایک گہری سانس خارج کی اور بولی، نگہت بیٹی کا رویہ مجھ سے ہی اس قدر بدل چکا ہے تو تمہاری کیا بات ہے بیٹا، لیکن تم پھر بھی میرے لیے فرشتہ ہی ہو۔ کیوں؟ وہ اس قدر کیوں بدل گئی ہے؟ اس مکار آدمی اقبال نے بیٹی کی محبت کو دیکھتے ہوئے اسے جذباتی طور پر بلیک میل کر رکھا ہے۔ وہ تلخی اور نفرت تلے بولی، پھر مزید کہا، میں تمہیں پوری بات بتاتی ہوں۔ اس کے بعد وہ بتانے لگیں کہ اقبال کے کراچی سے آتے ہی حسب سابق نگہت اس سے ملنے اقبال چوک والے بنگلے پر پہنچ گئی۔ کافی دیر بعد وہ لوٹی تو شگفتہ خاتون نے اسے پریشان اور تشویش زدہ پایا۔ پوچھنے پر نگہت نے ماں سے بڑے منت بھرے انداز میں کہا کہ پاپا کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ بیمار رہنے لگے ہیں، انہیں دل کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے اور ساتھ ہی خون میں بھی قدرتی طور پر کوئی بیماری پیدا ہو گئی ہے جس سے ان کے خون میں کلاٹس بننے کا خدشہ ہو چلا ہے، جس کے سبب انہیں ڈی وی ٹی ہوا اور ان کی دائیں ٹانگ اور بایاں بازو بھی معذور ہوتے ہوتے بچا۔ پھیپھڑے بھی متاثر ہوئے تھے، دل پر بھی اس کا اٹیک ہوا۔ لہٰذا نگہت کا ماں سے اصرار تھا کہ پاپا کو اس وقت ان دونوں کی ضرورت ہے، مگر شگفتہ خاتون نے اس کی بات جھٹلا دی۔ اس نے جواب میں اپنی بیٹی سے یہی کہا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اسے اس کے کالے کرتوتوں کی ہی سزا مل رہی ہے، اسے چاہیے کہ اپنے گناہوں سے تائب ہو جائے اور اللہ سے معافی مانگے، باقی وہ یعنی شگفتہ خاتون ہرگز اس کے ہاں نہیں جائے گی۔ یوں اس پر ماں بیٹی کے درمیان پہلی بار زبردست جھگڑا ہوا اور سخت قسم کی ناراضی پیدا ہو گئی تھی۔ نگہت ماں کو انا پرستی کا طعنہ دے کر چلی گئی۔ شگفتہ خاتون کو بیٹی کے اس رویے پر دکھ تو ہوا، مگر وہ ایک مضبوط خاتون تھیں، مگر ان کی دنیا بیٹی ہی تھی۔ وہ بھی چلی گئی تو شگفتہ خاتون دل برداشتہ ہو کر اپنی ایک سہیلی کے ہاں چلی گئیں، اس لیے ان کے گھر میں کافی دیر تالا پڑا رہا تھا۔ اب وہ مجھ سے ملنے اور یہ سب بتانے آئی تھیں۔ مجھے یہ سب سن کر افسوس ہوا تھا، بالخصوص نگہت پر بھی۔ اس نے میرا ہی نہیں اپنی ماں کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ مجھے خود حیرت ہے نگہت کے اس رویے پر۔
اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا تو شگفتہ خاتون بولیں، قصور اس کا بھی نہیں ہے بیٹا، اقبال اس ساری خرابی کی جڑ ہے۔ اس نے پہلے ہی محسوس کر لیا تھا کہ نگہت باپ کی محبت کو دل سے نہیں نکال سکی ہے، اسی لیے اس نے بھی چالاکی سے اپنی جھوٹی پدرانہ شفقت اور محبت سے بہلا پھسلا کر آخرکار میرے بارے میں غلط سلط بتا کر مجھ سے بھی دل خراب کر ہی ڈالا ہے۔ میں نے کہا، باپ بیٹی کی محبت پر شک یا بدگمانی الگ بات ہے، تاہم یہ حقیقت بھی اپنی جگہ ہے کہ مجرم خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، جب وہ کسی وجہ سے تھوڑا سا بھی مظلومیت کے زیر اثر آتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ ہمدردی کمانے لگتا ہے۔ بات جب آپسی گھریلو مسئلے کی ہو تو معاملہ اور زیادہ نازک ہو جاتا ہے، یہی حال اقبال کا ہے۔ ایک ذرا توقف کے بعد میں آگے بولا، نگہت آپ ہی کی نہیں اقبال کی بھی اولاد ہے۔ آپ نے بے شک اپنے شوہر سے رابطہ یا تعلق توڑ ڈالا ہو، مگر اولاد ماں باپ کے درمیان پل کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ نگہت نے اپنے دل میں ماں کے ساتھ باپ کی بھی محبت کو قائم رکھا تھا، یہ فطری امر ہے، باوصف اس کے کہ اسے بھی معلوم ہے کہ باپ کے کیا کرتوت تھے۔ نگہت نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ باپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گی وغیرہ، مگر لگتا ہے الٹا اقبال نے بڑی مکاری سے اسے اپنے سمجھنے سے پہلے ہی سمجھا لیا ہے۔ ہو سکتا ہے بیٹی کی ہمدردی سمیٹنے کے لیے اس نے جھوٹ سے بھی کام لیا ہو، یعنی آپ کے خلاف بھی کچھ ایسی ناروا باتیں کہی ہوں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ یہ ممکن ہے، تم نے بالکل صحیح کہا بیٹا، وہ بولیں۔ اس سے پہلے نگہت نے کبھی اتنی ضد مجھ سے نہیں کی تھی، نہ ہی وہ اپنے باپ کا تذکرہ کبھی میرے سامنے کرتی، یوں بھی وہ میری ناراضگی کا احترام کرتی تھی، لیکن اس بار بیماری والے معاملے پر وہ رو پڑی تھی۔ بار بار یہی کہے جاتی مجھ سے کہ پاپا کو ہماری ضرورت ہے۔ اب میں کیا کہتی اس نادان سے، یہی کہ وہ دولت مند ہے، کالے دھن کا کمایا ہوا، اس کے پاس بہت پیسہ ہے، اپنا اچھا علاج کروا سکتا ہے، مگر وہ بضد تھی کہ اس کے باپ کو اپنے لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ پہلے تو اس نے میری منتیں کر ڈالیں، میں نے اگر ماننا ہوتا تو اس سے علیحدگی کیوں اختیار کرتی۔ باپ نے اسے میرے خلاف اس قدر ورگلایا تھا کہ وہ میرے منہ کو آ گئی اور مجھے خود غرض اور انا پرست تک کہہ ڈالا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ بہت عرصہ میرے ساتھ رہی، اب باپ کو اس کی ضرورت ہے، اس لیے وہ کراچی سے اب یہاں آ گیا ہے، میں بھی وہیں رہوں گی۔ وہ اتنا بتا کر خاموش ہو رہیں، کمرے میں چند ثانیوں تک خاموشی طاری رہی، پھر شگفتہ خاتون نے ہی سکوت توڑا اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولیں، تم بتا رہے تھے کہ تم بھی وہاں گئے تھے اور تمہاری بھی دونوں باپ بیٹی کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی تھی۔ ہاں، میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا اور اسے وہاں کا احوال بتا دیا۔ اقبال تو تم پر بھی ادھار کھائے بیٹھا ہے، شگفتہ خاتون کے لہجے میں تشویش تھی۔ میں تلخی سے ہنس کر بولا، میرا وہ کیا بگاڑ لے گا، اب تو اسے اپنی پڑ چکی ہے، اسے اپنی بیماری کو دیکھتے ہوئے اللہ سے معافی اور توبہ مانگنی چاہیے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسے خون کی کوئی شدید بیماری ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے وہ خاصا ہٹا کٹا اور صحت مند تھا، مگر آج جب میں نے اسے بیماری کی حالت میں دیکھا تو وہ بالکل زندہ لاش کے مثل نظر آ رہا تھا۔ وہ اور زیادہ چڑچڑا اور غصہ ور ہو چکا تھا۔ خیر، میں رکا اور پھر شگفتہ خاتون کی طرف دیکھ کر انہیں حوصلہ اور تسلی دیتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے بہن جی آپ کی یہ پریشانی عارضی ہے، نگہت اگر باپ کے پاس چلی گئی ہے تو اپنے تئیں وہ یہی جواز رکھتی ہے کہ باپ بیمار ہے اور اسے تیمارداری کے لیے کسی اپنی کی ضرورت ہے۔ آپ حوصلہ نہ ہاریں، آپ نے آج تک بہت صبر کیا ہے، بہت ہمت اور حوصلے سے کام لیا، اور تھوڑا اور حالات کو دیکھ لیں۔ اب شاید اکیلی تو آپ اپنے گھر میں نہ رہنا چاہیں تو میرا یہ گھر حاضر ہے، رحیلہ اور فوزیہ کو بھی خوشی ہوگی آپ کے یہاں رہنے سے۔ کہتے ہوئے میں نے فراخ دلانہ مسکراہٹ سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر مغمومیت کے آثار مزید گہرے ہونے لگے۔ اس نے اپنے اندر کا دکھ پینے کے انداز میں ہونٹ میچ لیے، رکت آنکھوں میں نمی کی صورت نظر آنے لگی، پھر وہ اسی لہجے میں مجھ سے بولی، سہراب بیٹا تم بہت اچھے انسان ہو، تم ہمارا درد اپنے سینے میں رکھتے ہو، یہی کیا کم ہے، بلکہ سچی بات تو یہی ہے کہ میں نگہت کی طرح تمہیں بھی اپنا ہی سمجھنے لگی ہوں۔ تم سے مل کر دل کو واقعی بہت حوصلہ ملتا ہے۔ کس قدر خوش قسمت ہوں گے وہ ماں باپ جنہیں تمہارے جیسی نیک شریف اور سعادت مند اولاد ملی۔ پھر لمحہ بھر کو ٹھہر کر دوبارہ بولیں، تمہارا شکریہ بیٹا، نگہت کے چلے جانے کے بعد وہ گھر مجھے بہت سونا سونا لگا تھا، مجھے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ میں اپنی ایک قریبی سہیلی کے پاس چلی گئی تھی، مگر وہاں بھی میرا دل نہ لگا اور اپنا گھر یاد آیا۔ میرا خیال ہے کہ اب میں وہاں اکیلی رہ لوں گی۔
مجھے وہیں سکون ملتا ہے، اور کیا خبر نگہت بھی لوٹ آئے۔ یہ کہہ کر وہ رخصت ہونے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں تو میں بھی کھڑا ہو گیا اور ان سے بولا، بہن جی آپ بہت باہمت اور صبر والی خاتون ہیں۔ اب تک آپ نے ڈٹ کر ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اب بھی آپ یہی کریں گی۔ کوئی کام ہو، کسی شے کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ میری بات سن کر پہلی بار وہ دل سے مسکرائیں اور میرے سر پر اظہار محبت و شفقت ہاتھ بھی پھیر دیا۔ بالکل، کیوں نہیں بیٹا، اور میرا گھر کون سا دور ہے؟ جواب میں بھی مسکرا دیا۔ وہ چلی گئیں، میں دوبارہ صوفے پر براجمان ہو گیا۔ پھر مجھے فوزیہ اور رحیلہ کا خیال آیا۔ میں نے رحیم کو آواز دی۔ رحیلہ اور فوزیہ ابھی تک نہیں آئیں۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، کہیں تو میں جا کر باہر دیکھا ہوں، انہیں زیادہ دور تو نہیں جاتی، پاس ہی پبلک پارک ہے، کبھی سموسے چاٹ کھانے بھی اکیلی چلی جاتی ہیں۔ میرے منہ سے پرسوچ انداز میں برآمد ہوا، چلے میں بھی چلتا ہوں۔ میں نے کھڑے ہو کر کہا اور ان کے ساتھ ہو لیا۔ ہم دونوں باہر نکلے اور پیدل ہی پبلک پارک کی جانب چل دیے۔ وہاں قریب قریب کے لوگ سیر اور چہل قدمی کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ہمیں دونوں نظر نہ آئیں۔ ہم نے الگ الگ ہو کر بھی انہیں تلاش کیا، مگر ان کا پتہ نہ چلا۔ مجھے فکر ہوئی، رحیم ایک چکر کاٹ کر مجھ سے آ ملا۔ وہ بھی پریشان تھا، پتہ نہیں کہاں چلی گئیں اور کہاں کہاں جاتی ہیں۔ میں نے کسی خیال کے تحت پوچھا، اکیلی تو ادھر ہی آتی ہیں، زیادہ دور تو نہیں جاتی، مگر جب مارکیٹ یا چھوٹی موٹی شاپنگ کرنا ہو تو میں بھی ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ رحیم نے پریشانی سے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ کہیں وہ دونوں یہاں سے مارکیٹ نہ چلی گئی ہوں۔ میں نے کسی خیال کے تحت کہا، چلیں جی وہاں بھی چل کر دیکھ لیتے ہیں۔ رحیم بولا۔ ہم دونوں مارکیٹ پہنچے، وہاں بھی فوزیہ اور رحیلہ کو ڈھونڈتے رہے، لیکن وہ نہیں ملیں۔ اب کیا کریں؟ میں نے تھکے تھکے انداز میں پریشانی سے کہا۔ تاہم اب میرے دماغ میں فوزیہ کی رحیلہ سے متعلق اس رات والی گفتگو بھی گونجنے لگی تھی، جس میں اس نے مجھے رحیلہ کی پراسرار حرکات و سکنات کے بارے میں بتایا تھا۔ آپ گھر چلے، میں دوبارہ انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں۔ رحیم بولا، فکر نہ کریں، وہ مل جائیں گی۔ میں گھر چل دیا۔ ابھی میں دروازے سے چند قدم کے فاصلے پر ہی تھا کہ دیکھا ایک رکشہ دروازے کے قریب رکا اور اس میں سے وہ دونوں اتر رہی تھیں۔ میں نے بے اختیار اطمینان کا سانس لیا ہی تھا کہ اگلے ہی لمحے بری طرح ٹھٹکا، بلکہ جیسے مجھے ایک سکتہ سا ہو گیا۔ رحیلہ فوزیہ کو سہارا دے کر رکشے سے اتار رہی تھی، جس کی حالت خراب اور ناگفتبہ معلوم ہوتی تھی۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں، جیسے فوزیہ رکشے میں نہیں بلکہ میلوں دور سے دوڑتی ہوئی آ رہی ہو۔ رحیلہ شاید رکشے والے کو پہلے ہی کرایہ دے کر فارغ کر چکی تھی، اس لیے وہ ان دونوں کے اترتے ہی اپنا رکشہ لیے آگے بڑھ گیا تھا۔ میں تیزی سے ان کی جانب لپکا، ان کے قریب پہنچا ہی تھا کہ فوزیہ نے ایک بڑی سی کہہ کر ڈالی۔ کیا ہوا فوزیہ کو؟ میں نے گہری تشویش تلے رحیلہ سے پوچھا۔ ساتھ ہی میں نے بھی بڑھ کر فوزیہ کو سنبھالا۔ میں اور رحیم تم دونوں کو ڈھونڈنے نکلے تھے۔ رحیلہ مجھے اس طرح اچانک دیکھ کر گھبرا سی گئی، پھر قدرے بوکھلا کر بولی، ہم پارک تک ہی گئے تھے کہ راستے میں اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی، تو تم اسے یہاں لانے کے بجائے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتی۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا تو فوزیہ ہانپتے ہوئے مجھ سے بولی، اس کی ضرورت نہیں سہراب، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، پلیز مجھے اندر لے چلو۔ اس کے لہجے میں عجیب سی التجا تھی۔ مجھے اب پریشانی کے ساتھ حیرت بھی ہوئی تھی کہ چہرے کی رنگت پھیکی سی پڑی تھی، ہونٹ خشک تھے اور آنکھیں متورم۔ ہم اسے اندر لے آئے۔ جنت بھی فوزیہ کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہونے کے بعد فوزیہ کو ابکائی بھی آ رہی تھی۔ جنت نے فوراً نہ جانے کون سا گھریلو ٹوٹکا آزمایا اور اس کے لیے گلاس میں کوئی حکیمی شربت لے آئی۔ وہ پینے کے بعد فوزیہ کی حالت کچھ سنبھلی۔ اس درمیان میں رحیلہ وہاں سے کھسک چکی تھی۔ میں نے فوزیہ کو کمرے میں بیڈ پر لٹا دیا تھا اور اس کے قریب ہی ٹک کر اس کا نرم و نازک ہاتھ تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا ہاتھ مرتعش تھا۔ بدن کا درجہ حرارت جو پہلے مجھے اسے چھو کر بالکل یخ محسوس ہوا تھا، اب کچھ بہتر تھا۔ اس کی سانسوں میں ترتیب اور چہرے پر رونق آ گئی تھی۔ بلا شبہ گھریلو ٹوٹکے والا شربت پینے کے بعد اس کی حالت کچھ سنبھلنے لگی تھی۔ فوزیہ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کہو تو ڈاکٹر کے پاس لے چلوں ابھی؟ میں نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں، میں اب ٹھیک ہوں، وہ بولی۔ مجھے بہلا تو نہیں رہی نا؟ ایسا نہ ہو کہیں بعد میں تمہاری طبیعت زیادہ۔ میں نے کہا نا میں ٹھیک ہوں اب، وہ دوبارہ بولی۔ جنت پاس ہی کھڑی تھی۔ میں نے فوزیہ سے پوچھا، اور شربت پینا ہے؟ نہیں، اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ وہ خاموش رہی، یوں لگا جیسے بولنا چاہتی ہو مگر اس میں ہمت نہیں ہو پا رہی تھی۔
یا پھر ابھی وہ کچھ کہنے سننے کے موڈ میں نہ تھی۔ وہ خاصی پریشان بھی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کچھ سوچا، پھر ملائمت امیزی سے پوچھا، کچھ کہنا چاہو گی؟ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کے لب نے جنبش تو کی مگر الفاظ ادا نہ کر سکے۔ تم آرام کر لو، باتیں کرنے کے لیے بہت وقت ہے، میں نے ہولے سے مسکرا کر کہا۔ میرا خیال تھا کہ جس قدر کچھ بتانے کے لیے وہ بے چین نظر آ رہی تھی فوراً بول پڑے گی، لیکن شاید وہ اس قدر مزمحل یا اعصاب زدہ ہو رہی تھی کہ اس نے سکون لینا ضروری سمجھا، اس قدر کہ اس میں مجھ سے مزید کچھ کہنے کی ہمت ہی نہ ہو پائی، اور اس نے تکیے پر اپنا سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ اس کی حیت قضائی پر ایک بار پھر مجھے اندر سے تشویش ہونے لگی۔ ایسا کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ یا پھر یہ کسی ایسے شاک سے گزری ہے کہ کچھ بولنا چاہتی ہو مگر اس میں ہمت نہیں ہو پا رہی تھی؟ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ جو بات مجھے بتانا چاہتی ہو اس کے لیے وہ خود کو پہلے دلی اور دماغی طور پر پرسکون کرنا چاہتی ہو۔ یہ سوچ کر میں اسے آرام کی غرض سے چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور جنت سے نیچی آواز میں بولا، فوزیہ کا خیال رکھنا، وہ ابھی آرام کر رہی ہے۔ جی بہت بہتر، جنت نے کہا۔ راحیلہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ دوسرے کمرے میں ہے، جنت نے جواب دیا۔ میں اسے پوچھنے تو گئی تھی مگر اس نے جانے کیوں اندر سے دروازہ بند کر رکھا ہے۔ دستک پر بھی کوئی جواب نہ ملا۔ ناچار میں نے پکارا اور چائے وغیرہ کا پوچھا تو عجیب سے انداز میں مجھے واپس چلے جانے کو کہا۔ پہلے تو کبھی راحیلہ بی بی نے ایسا مجھ سے نہیں کیا تھا، مگر شاید اس کی بھی طبیعت ٹھیک نہ ہو۔ ہاں شاید یہی بات ہو، میں نے خفت زدہ لہجے میں کہا۔ جنت اور اس کا شوہر رحیم ہمارے ملازم نہیں تھے، وہ سدرا کی وجہ سے ہماری خدمت پر مامور تھے، یہ ان کی مہربانی تھی، اس لیے میں نے کہا آپ دل پر نہ لیں، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں، جنت فراخ دلی سے بولی، میرے لیے تو یہ دونوں بھی سدرا بی بی کی طرح بچیاں ہیں۔ تمہارا شکریہ جنت، میں نے ہولے سے کہا۔ ذرا دیر بعد میں راحیلہ کے کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا، وہ اندر سے بند تھا، حالانکہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں دستک دے کر اندر داخل ہو جایا کرتا تھا۔ میں نے ہولے سے دستک دی تو اندر سے راحیلہ کی ہسٹریائی سی آواز ابھری، کہہ جو دیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، ضرورت پڑی تو آواز دے دوں گی، دفع ہو جاؤ اب یہاں سے، بار بار مجھے آ کر پریشان مت کرو۔ میں راحیلہ کے اس انداز تخاطب پر پہلے تو حیران رہ گیا مگر پھر غصہ بھی آیا۔ میں نے لمحہ بھر ہونٹ سختی سے بھینچنے کے بعد اسے آواز دی، راحیلہ دروازہ کھولو، یہ میں ہوں سہراب۔ اندر جیسے یکلخت خاموشی طاری ہو گئی، یوں لگا جیسے راحیلہ میری آواز سن کر پشیمان ہو گئی ہو۔ اس کے چند لمحے بعد ہی دروازہ کھل گیا، سامنے راحیلہ کا چہرہ ابھرا۔ میں نے اندر داخل ہونے میں جلدی نہیں کی بلکہ دروازے سے باہر ہی کھڑا اس کے چہرے کو گھورتا رہا۔ وہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں میں اس کے جلن کی سی کیفیت تھی، ہونٹ بھی لرزیدہ سے تھے، ایک وحشت کی تفسیر بنا اس کا چہرہ دیکھتے ہی میں نے تلخی سے پوچھا، ہاں میں آرام کرنے لگی تھی، اس نے روکھے پن سے کہا۔ میرے دل پر گھونسا سا لگا، جو شبہ اس رات فوزیہ نے میرے سامنے ظاہر کیا تھا آج مجھے اس پر یقین سا ہونے لگا۔ میں اسے ہاتھ سے ایک طرف کرتا ہوا اندر آ گیا اور اسے دروازہ بند کرنے کا کہا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کب میں بند کر دیا۔ مت بھولو کہ یہ ہمارا گھر نہیں، ہماری ملکیت نہیں، اور ہم یہاں ایک پناہ گزین کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، اور نہ ہی جنت اور رحیم ہمارے تنخواہ دار ملازم ہیں۔ میں نے اسے سب سے پہلے یہی سمجھانا ضروری جانا تو وہ میری طرف عجیب نگاہوں سے تکتے ہوئے بولی، مجھے معلوم ہے۔ نہیں تمہیں معلوم نہیں ہے، میں نے پھر سختی سے کہا۔ معلوم ہوتا تو تم جنت سے اس قدر غصے اور برہمی کا برتاؤ نہ کرتی۔ اب ایسا نہیں ہوگا، اس نے پھر مختصراً جواب دیا۔ اب ادھر آ جاؤ اور آرام سے بیڈ پر بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنا ہے۔ میں نے کہا، کل کر لینا، آج میری ادھر آ جاؤ فوراً۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر تیز اور تلخ لہجے میں کہا۔ وہ منہ بناتی ہوئی بڑی اور بیڈ پر ٹک کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے سامنے والی کرسی سنبھالی، غور سے پہلے اس کے چہرے کو تکتا رہا، پھر کھنڈی ہوئی متانت سے پوچھا، کیا ہوا تھا فوزیہ کے ساتھ اور تم دونوں کہاں گئی تھیں؟ تم تو ایسے مجھ سے پوچھ رہے ہو جیسے میں نہیں، وہ تڑ سے بولی تو میں نے پھر اس کی بات کاٹ کر تیز لہجے میں کہا، میرے سوال کا جواب دو، کیا فوزیہ نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ وہ آرام کر رہی ہے۔ ہم قریبی پارک میں چہل قدمی کے لیے گئے تھے، وہاں چاٹ کھائی تھی، اس کے بعد اچانک نہ جانے فوزیہ کو کیا ہوا کہ ذرا دیر بعد ہی اسے الٹیاں آنا شروع ہو گئیں۔ بالآخر اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ میری بھانپتی ہوئی نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، وہ اب بھی کچھ چھپا رہی تھی۔ چہل قدمی کے بعد تم دونوں کہاں
تم دونوں نے کہاں کا رخ کیا تھا؟ ہم ذرا دیر کے لیے مارکیٹ چلے گئے تھے، کچھ سوٹ اور کپڑے دیکھنے۔ اس کے بعد وہ تھوڑا جھجکی، پھر بولی، اس کے بعد ہم نے رکشہ کروا لیا واپس گھر کے لیے۔ اب مجھے لگا کہ وہ صاف جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا میں اور رحیم تم دونوں کی تلاش میں پہلے پارک ہی گئے تھے، اس کے بعد مارکیٹ، لیکن ہمیں تو تم دونوں کہیں نظر نہیں آئی تھیں۔ ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو گئے ہوں، کہہ کر اس نے جیسے جان چھڑانی چاہی۔ میں ہونٹ بیچے اسے سوچتی نظروں سے گھورنے لگا۔ وہ تھکے تھکے انداز میں بولی، پلیز مجھے آرام کرنے دو۔ ایک بات یاد رکھنا، فوزیہ سے تو میں حقیقت پوچھ ہی لوں گا، لیکن اگر تمہاری باتوں میں ذرا بھی جھوٹ ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ تہدید آمیز انداز میں یہ کہتا ہوا میں اس کمرے سے لوٹ آیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ جنت اور رحیم نے کھانے کا پوچھا، میں نے انکار کر دیا۔ میری بھوک مر چکی تھی۔ فوزیہ اور راحیلہ نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ میرا دماغ پہلے ہی ان گنت معاملات اور مسائل میں الجھا ہوا تھا کہ اب یہ راحیلہ کی پراسرار حرکتوں نے مزید مجھے پریشان سا کر دیا تھا۔ بالآخر میں نے ذہن پر زیادہ زور دینے اور اپنے اعصاب شل کرنے کے بجائے پرسکون نیند لینے کا فیصلہ کیا۔ مجھے تسلی تھی کہ فوزیہ جب آرام کر کے اٹھے گی تو خود ہی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ میں بیڈ پر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔